حضرات محترم، اللہ رب العزت کا فرمان کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کو امت کی رہنمائی اور سرپرستی کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ ازل سے لے کر ابد تک یعنی تا قیامت چلتا رہے گا۔ لیکن ان کے خلاف جو لوگوں میں انتشار پیدا کریں گے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر اس کا ایک شیوا بن چکا ہے، اس کی خوراک بن چکی ہے، اس کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ علماء امت کو یہ گالی گلوچ اور ان پر طعن و تشریح نہ کر سکے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نہ کسی صحابی کو معاف کیا، نہ تابعین نہ تابعی کو معاف کیا، نہ تبع تابعین کو معاف کیا، نہ ائمہ کرام کو معاف کیا، نہ صلحاء امت کو معاف کیا، نہ جمہور علماء کو معاف کیا۔ معافی کا تو اللہ نے اس کے دماغ میں یہ سمجھ اور شعور ڈالا ہی نہیں کہ میں یہ کم از کم یہی سوچ لیتا کہ یہ امت کے علماء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو امت کا اور انبیاء علیہم السلام کا ورثاء فرمایا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہی احساس کر لیتا کہ یہ علماء جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں اور تا قیامت یہ چلتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں مٹے گا ان کو برا بھلا کہنے والوں کو۔ ادھر تم آیات پڑھتے ہو قرآن کی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور ادھر حال یہ ہے کہ تم علماء حق کو برا بھلا کہتے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ کتنے شیوخ ہیں علماء دیوبند کے اندر، علماء احناف کے اندر، کم از کم دارالعلوم دیوبند کی طرف دیکھ لیا کرو، کتنے پاکیزہ اور بزرگ ہستیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض و برکات کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے، حتیٰ کہ سعودیہ پورا ملک جو ہے علماء دیوبند کے بغیر چل نہیں سکتا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، ان کے ہر فتوے کو مانتا ہے۔ اور پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا فتور بھرا ہوا ہے کہ تم علماء کے خلاف اور علماء کی چور خوریاں اور بدگمانیاں یہ اللہ نے آپ کے مقدر میں شاید لکھی تھی۔ تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں اور علماء احناف سے معافی مانگیں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے یہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب